بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا ومولانا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وقال تعالى: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ بلکہ 2 آیت کریمہ کی تلاوت کی، اور ساتھ ہی ساتھ محمد الرسول اللہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پیش کی. جو ایام چل رہے ہیں اور جن دنوں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس سے آپ واقف ہیں. ایام چل رہے ہیں حج کے، موسم ہے حج کا، اور گزشتہ تقریباً 1 مہینے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حج کی سعادت سے بہرور ہونے والے افراد مستقل گہما گہمی کے عالم میں ہیں. فارم بھرنے کے مرحلے سے لے کر اس کے بعد حج کی روانگی کی تیاریوں کے سارے مرحلے یہ گزشتہ 1 مہینوں سے مستقل جاری ہیں. احرام کی خریداری ہے اور دیگر چیزوں کی خریداری ہے، اور حج کی تیاریاں ہیں اور حج کے طریقے سیکھنے کی کوششیں ہیں. مختلف تنظیموں، مختلف جماعتوں، مختلف علماء اور مختلف افراد کی طرف سے ٹریننگ کیمپ منعقد کیے جا رہے ہیں، اور جو باذوق جانے والے افراد ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا حج صحیح ہو، وہ ان ٹریننگ کیمپ میں پہنچ کر حج کے طریقوں کو سیکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. والحمدللہ علی ذالک. مجھے بھی لگا مناسب کہ ہمارے اس علاقے سے، ہمارے محلے سے 2 سے 4 افراد تو غالباً ہماری ہی مسجد کے مصلی ہیں، اور اس علاقے کے بھی بہت سارے احباب جا رہے ہیں، تو کیوں نہ آج کی جمعہ میں جو بات کی جائے وہ حج کے طریقے ہی کو تفصیل سے تھوڑا سا بتا دیا جائے، تاکہ جانے والوں کو جو حج کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر حج کی عبادتیں انجام دینے میں آسانی ہو، اور ان کی اس آسانی اور سہولت کے عوض اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی کچھ خیر مقدر فرما دے. اللہ تعالیٰ کریں کہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کا حج مقبول ہو، حج مبرور ہو، اور ان کو وہاں نیک اعمال کی توفیق میسر ہو، اور جتنی دعائیں وہ لوگ وہاں کرے اس میں ہمارا حصہ بھی مقدر ہو. بہرحال شروع میں نے ایک آیت کریمہ جو پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو مثابہ بنایا ہے. مثابہ کیا ہوتا ہے؟ مثابہ کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں پر بندہ بار بار جائے. مثابہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی جگہ جہاں پر بار بار جایا جائے. جیسے قرآن ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک کتاب ہے، لیکن قرآن کا لفظی مطلب یہ ہے کہ ایسی کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے. ہر کتاب کو قرآن نہیں کہا جاتا،
ایسے ہی اللہ کا جو گھر خانہ کعبہ ہے وہ مثابہ ہے، یعنی ایسا گھر ہے جس کی بار بار زیارت کی جائے۔ تو یہ اللہ کے گھر کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اور اس کے لیے جو لوگ جا رہے ہیں تو مناسب تو یہی ہے کہ سیکھ کر جائیں، معلومات حاصل کر کے جائیں، اس لیے کہ بڑی سے بڑی عبادت اور بڑا سے بڑا کام اور بڑے سے بڑا عمل اگر سیکھے بغیر کریں تو اس میں کام بھی نامکمل ہوتا ہے اور محنت بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جا رہے ہیں اور کچھ سیکھا نہیں، کسی ٹریننگ کیمپ میں گئے نہیں، حج کے طریقے کیا ہے، معمولات کیا ہے، کون سی ترتیب ہے، کب کیا کرنا ہے، اس کا علم کچھ نہیں ہے۔ لاکھوں روپیہ خرچ کیا حج کے لیے اور نمائش کے لیے مزید لاکھوں روپیہ خرچ کر کے گئے۔ اب یہ بھی ہو رہے ہیں، کھانا بن رہا ہے، دعوتیں ہو رہی ہیں، فنکشن ہال جو ہے بک کیے جا رہے ہیں اور فنکشن ہال میں لوگوں کو بلایا جا رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اب ہم حج کے لیے جا رہے ہیں۔ ڈر لگتا ہے کہ کہیں اب جمعہ کی نماز چونکہ ہفتے میں ایک بار آتی اس کے لیے بھی دعوت نہ شروع کر دیں ہم لوگ کہ چلو اب ہم نماز جمعہ کے لیے جانے والے ہیں، چلو کم از کم خاندان والوں کو بلا لو، ایسی بات ہوگی، اللہ حفاظت کرے۔ بہرحال تو حج کے لیے اگر جا رہے ہیں تو بہتر طریقہ کیا ہے؟ سیکھ کر جانا چاہیے۔ حج 3 طرح کا ہوتا ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہو سکتا ہے بعض حضرات کو معلوم بھی ہوگا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ حج 3 طرح کا ہوتا ہے، یا یہ کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہے۔ احرام بندہ جب پہن لیتا ہے تو اس کے بعد حج کے 3 طریقے ہیں جس میں سے کوئی ایک حج بندہ کرتا ہے۔ ہمارے پاس سے جو حجاج جاتے ہیں یعنی انڈیا، پاکستان وغیرہ سے، وہ حج کو جانے والے عموماً حج تمتع کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ حج تمتع۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا حج تمتع کیا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ہے حج افراد، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ حج کی نیت سے احرام پہنے اور اس احرام پر صرف تنہا حج کرے، عمرہ نہیں کرے، کچھ نہیں کرے، صرف حج کر لے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج افراد۔ اس حج میں قربانی نہیں ہوتی ہے، اس حج میں قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اگر مان لیجئے کسی کو بہت شوق ہے حج کرنے کا اور پیسہ اتنا نہیں ہے کہ قربانی کو افورڈ کر سکے تو بھی حج ہو سکتا ہے۔ حج افراد کرنا ہے، وقت پر چلے جائے، 8 تاریخ سے 1 دن پہلے پہنچ جائے اور اس کے بعد جو ہے سیدھا حج کرے، واپس آ جائے، ہو گیا حج۔ اس کو کہتے ہیں حج افراد، اس میں قربانی بھی نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا حج ہوتا ہے حج قران۔ حج قران کیا ہے؟ حج قران یہ ہے کہ بندہ احرام پہننے کے بعد نیت حج اور عمرہ دونوں کی کر لے۔ کس کی کرے؟ حج کی بھی کرے اور عمرے کی بھی کرے، لیکن عمرہ کرنے کے بعد احرام نہ کھولے، احرام کی پابندیوں میں رہیں اور اسی احرام پر پھر حج کر لے، تو اس کو کہتے ہیں حج قران۔ ابھی ایک ہی احرام میں 2 کام ہو گئے، اس لیے شکرانے کے طور پر اس حج میں بھی قربانی واجب ہے۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے حج کی حج تمتع، جو عموماً ہمارے پاس سے جانے والے حجاج کرام کرتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے جاتے ہوئے جب احرام پہنتے ہیں تو احرام پہننے کے بعد نیت حج کی نہیں کرتے ہیں، بلکہ نیت کی جاتی ہے صرف عمرے کی۔ کس کی نیت کی جاتی ہے؟ ہاں، صرف عمرے کی نیت کی جاتی ہے، اور وہاں جا کر عمرہ کیا جاتا ہے، اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیوں سے پوری طرح آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور جس طریقے سے ہم لوگ یہاں رہتے ہیں بغیر کسی قیود اور شرائط اور ضوابط اور پابندیوں کے، احرام کھلنے کے بعد وہاں پر بھی اسی طریقے سے رہتے ہیں، اور پھر جب حج کا موسم آتا ہے تو اس وقت پھر دوبارہ حج کی نیت سے احرام پہن کر حج کے سارے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ اس حج کو کہتے ہیں تمتع۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، تمتع کا مطلب ہوتا ہے عربی میں فائدہ اٹھانا۔ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ اٹھانا۔ چونکہ انہوں احرام پہن کر گئے، عمرہ کر لیے،
عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے، اور آزاد ہونے کے بعد وہاں مستقل رکے رہے، بہت دن تک رکے رہے، بہت کچھ فائدہ اٹھا لیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ اور اس حج میں بھی کہ دو کام ایک وقت میں ہو رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے قربانی واجب ہے۔ کیا واجب ہے؟ ہاں، یعنی کہ 3 قسموں میں سے 2 قسموں میں قربانی اور ایک قسم میں قربانی نہیں ہے۔ کون سی قسم میں قربانی نہیں ہے؟ جس میں صرف احرام سے حج کیا جاتا ہے، عمرہ نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ موٹی بات ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو بتلا دوں آپ کو۔ اب جب جانے کا وقت ہو جائے، حجاج کرام، ایک صاحب تو یہاں نظر آ رہے ہیں، اور بھی ہیں کیا کوئی جانے والے؟ اور کوئی ہیں بیٹھے ہوئے؟ چلے کوئی بات نہیں ہے، رغبت اور ذوق بھی اگر اس سننے سے پیدا ہو جائے مقصد حاصل ہے۔ کسی چیز کا اگر تذکرہ کیا جائے تو ذوق بھی تو پیدا ہوتا ہے نا، رغبت اور شوق، دل میں ولولہ اور جوش، یہ جذبات، یہ امنگیں پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی اگر حاصل ہو جائے، یا کم از کم مجھے ہی مزہ آ جائے تو کافی ہے، الحمدللہ مجھے بھی مزہ آ جائے کافی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا، تھوڑا سا معاف کیجئے گا لفظ استعمال کر رہا ہوں، حج اور عمرے کی سعادت ایک نشہ ہے۔ ایک مرتبہ جب بندہ کر لے تو پھر وہ نشہ جو ہے سر چڑھ کر بولتا ہے، بار بار جانے کو دل بولتا ہے، بار بار جانے کو۔ ایک بار جا کر آ گیا دل بھرتا نہیں ہے۔ میں نے سنا یہاں بہت سے علماء کرام، یہاں تنقید نہیں ہے، کسی پر تنقید بھی نہیں ہے، لیکن سنا ہے بیان میں خود بھی رہا ہوں ایک دو جگہ پر بیان کرتے کہ بھئی کیا یہ لوگ مالدار عمرے پر عمرے کو جا رہے ہیں، حج پر حج کو جا رہے ہیں، یہ بازو میں پریشان ہے اور وہ بازو میں پریشان ہے، اور ایسے حج کا کیا مطلب اور ایسے عمرے کا کیا مطلب، وہ پیسہ اٹھانا اور اس کو دے دینا اور اس کو دے دینا۔ اللہ کی عبادتوں کے سامنے ہی سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بتاؤں حدیث میں کیا ہے حج اور عمرے کے لیے؟ آپ نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کے درمیان پے در پے کرو۔ فرمایا حج بھی اور عمرہ بھی، تابعوا کس کو کہتے ہیں؟ اتباع کرنا کس کو کہتے ہیں؟ نقش قدم پر چلنا۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ نقش قدم پر۔ اور نقش قدم پہ کیسے چلتا ہے آدمی؟ جو پیر کا نشان ہے اسی پیر پہ رکھ کے پھر کنٹینیو چلتے رہنا۔ تو فرمایا کہ حج اور عمرہ پے در پے کرتے رہو۔ کیوں کرتے رہو؟ اس لیے کہ یہ گناہوں کو اس طریقے سے صاف کر دیتا ہے، حج بھی اور عمرہ بھی، جس طریقے سے زنگ صاف کرنے کے لیے کیا آتا ہے؟ سیکل، کیا کہتے ہیں؟ لوہے کا زنگ جس سے صاف کیا جاتا ہے، جی ہاں، تو اس کے ذریعے سے جیسے صاف کیا جاتا ہے لوہے کو، اور وہ لوہے کے زنگ کو جیسے صاف کر دیتا ہے، اس طریقے سے گناہوں کو صاف کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ایک کے بعد ایک کرو، حج بھی اور عمرے بھی۔ اور لوگ کہتے ہیں میں بازو میں غریب ہیں اور پریشان ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑے دوسرے لگژری لائف جو ہے ہماری، جو لگژریس اسٹائل ہے اس کو کم کر دیں، اس کو کم کر دیں۔ بہت بڑی چیزیں نہیں، چھوٹی چیز لے لیجیے نا جی۔ آپ مہینے بھر میں اگر 600 کا پیکج جو ہے ریچارج مار رہے، 200 کا مارو نا، کام چل جاتا۔ بچاؤ مہینے کو مہینہ پیسہ، کسی غریب کا چولہا جلاتے رہو۔ اور بھی بہت ساری مثالیں آپ اس طریقے کے لے سکتے ہیں۔ بہرحال تو حج کی تیاری کرنی ہے، اور یوں سمجھے کہ اب نکلنا ہے۔ تو کیسے نکلیں گے؟ پورے طور پر اس کے لیے پہلے تو معلومات حاصل کر لیں۔ اور الحمدللہ اب یہ دور ایسا نہیں رہا، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں اب کافی جو ہے باشعور ہو رہے ہیں، جانے سے پہلے سیکھنے کا جذبہ بھی ہے اور معلومات حاصل کرنے کا شوق بھی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ ہمارے اطراف کے جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں ان سے معلوم کیے کہاں گئے تھے، تو بولے آج دن بھر نظر نہیں آیا، تو ٹریننگ کیمپ میں تھے۔ تو بہرحال کر رہے ہیں، لیکن چلیے ٹھیک ہے، حج کے ایام شروع ہو رہے ہیں اور آپ کو جانا ہے، تو پہلے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے احرام کی تیاری۔ احرام کی تیاری کیسے کریں گے؟ احرام کی تیاری اپنے آپ کی پورے طور پر صفائی۔ کیا مطلب؟ سر کے بال ترشوالے،
چھوٹے چھوٹے کر لے. زیادہ بڑے بال رہیں گے تو بال ٹوٹنے کا بھی ڈر رہتا ہے. کبھی ہاتھ پھیر دیے اور بال ٹوٹ گیا احرام کی حالت میں تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے، ہے نا. تو بال ترشوا لے، ناخن کٹوا لے، زیر ناف صاف کر لے، بغل کے بال صاف کر لے، اچھی طریقے سے تیار ہو جائے اور تیار ہو کر احرام پہن لے. خوشبو لگانا ہے تو پہلے لگا لے. ہاں، احرام کی نیت کے بعد اس کے بعد کوئی چیز کر نہیں سکتے. سب چیزوں سے فارغ ہو جائے، غسل کر لے، سب کر لے، احرام پہن لے. اور احرام پہن کر سر ڈھانپ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے. کتنی رکعت نفل نماز پڑھنا ہے؟ 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے. اور اس کے بعد نیت وغیرہ کا مرحلہ آتا ہے. جیسے دیکھیے نماز میں ہم اگر امام صاحب کھڑے والے ہیں، عموماً ہوتا بھی ایسا، اور رکعت کسی کی چھوٹ رہی ہے تو انہیں بھاگتے ہوئے آتا اور سیدھا جو ہے تو رکوع میں چل جاتا. اگر زبان سے اس نے تکبیر نہیں کی تو امام صاحب اگر سورہ بقرہ بھی پڑھ لے پوری رکعت میں اور انہیں پوری سورہ بقرہ میں بھی شامل رہا تو اس کی نماز ہوتی کیا؟ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تکبیر تحریمہ شرط ہے نماز میں داخل ہونے کے لیے. شرط ہے نا، معلوم ہے نا، تکبیر تحریمہ نماز میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے. اور دوسری شرط کیا ہے نماز میں داخل ہونے کے لیے؟ جی، نیت ضروری ہے نا، کہ نیت کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. چاہے دل میں ہو، زبان سے نہ کرے، لیکن نیت شرط ہے نماز کے لیے. اسی طریقے سے حج کے اعمال میں داخل ہونے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے. اس کے بغیر آدمی اگر جا کر پورے 2 مہینے رہ کر بھی آئے گا، ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز کم رہے گی، 2 مہینے جا کر بھی آئے گا تو حج نہیں ہوگا. 3 چیزیں حج کے اعمال میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے. کیا کیا ضروری ہے؟ نمبر 1 احرام، یہ تو موٹی بات ہے، سبھی کو معلوم ہے. نمبر 2 نیت، جیسے نماز میں نیت ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے نماز میں؟ ابھی بتایا نا کیا ہوتا ہے نماز میں، اور شرط کیا ہے؟ تکبیر. اسی طریقے سے حج کے اعمال میں داخل ہونے کے لیے احرام کے بعد نیت، اور نیت کے بعد ہوتا ہے تلبیہ. کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی نے احرام پہن لیا، نیت نہیں کیا، چلے گیا، حج ہوگا؟ نہیں ہوگا. تلبیہ نہیں پڑھا تو عمل ہی شروع نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ شرط پوری نہیں ہو رہی ہے. تو حج کے اعمال میں داخل ہونے کے لیے 3 بنیادی شرطیں ہیں. پہلے احرام، دوسرا نیت، اور نیت کرنے کے بعد تلبیہ. اب جو لوگ یہاں سے جا رہے ہیں عموماً گھر سے تو احرام پہن کے جاتے نہیں ہیں. حیدرآباد سے، بامبے سے، اورنگ آباد سے جو بھی امبارکیشن پوائنٹ ہے وہاں سے ایئرپورٹ پر جانے کے بعد وہ لوگ جو ہے احرام پہنتے ہیں. تو کرنا بھی نہیں چاہیے نیت گھر سے. اگر آپ ایئرپورٹ پر چلے گئے، احرام پہن لیے، نماز پڑھ لیے، سب کچھ کر لیے، سب کر لینا، لیکن نیت اور تلبیہ کب کرنا ہے؟ جب آپ جہاز میں بیٹھ گئے اور جہاز ٹیک آف کر گیا، اڑ گیا، تو اس کے بعد نیت. اس سے پہلے نیت کوئی ایسا نہیں ہے فرض. میں کوئی شرعی مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، احتیاطی پہلو بتا رہا ہوں. اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ بہت کچھ کام ہوتے ہیں، سامان اٹھانا ہے، رکھنا ہے، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، بورڈنگ کرانا ہے، دنیا بھر کے جھمیلے ہوتے ہیں. آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کبھی لے رہا پسینہ پوچھ رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے. اس میں بہت کچھ جو ہے ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو احرام کے ممنوعات سے ہے. اس لیے احرام کی تیاری کر لیں، غسل وغیرہ کر لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، دعا کر لیں، اور اس کے بعد جب جہاز میں بیٹھیں گے تو جہاز میں بیٹھنے کے بعد جب جہاز ٹیک آف ہو جائے اس کے بعد نیت کرنا. اور نیت کر لینا. کوئی ساتھ میں اگر ہے تو اس کے بھروسے پہ بیٹھنا نہیں کہ انہوں بولیں گے کہ میقات آنے کے بعد میں جگا دوں گا جب پڑھنا. اگر معلوم ہو ان کی آنکھ لگ گئی اور میقات سے جہاز گزر گیا بغیر نیت کے تو مسئلہ ہے. برابر ہے نا؟ تو جہاز میں بیٹھنے کے بعد جب سب اطمینان ہو جائے اور جہاز ٹیک آف کر جائے تو نیت کر لینے کا. اب ہو گیا نیت. آپ پہنچ گئے مان لیجئے مکۃ المکرمہ میں. مکۃ المکرمہ میں پہنچنے کے بعد ہمارے پاس سے یہاں سے عموماً کیا ہوتا ہے؟ حج تمتع ہوتا ہے. اور تمتع کا مطلب کیا ہے میں نے بتایا تھا. پہلے جاتے ہی عمرہ کرتے ہیں، عمرے سے فارغ ہو جاتے ہیں،
احرام کھول دیتے ہیں، اس کے بعد آرام سے رہتے ہیں، جی چاہا تو عمروں پر عمرے کرتے ہیں، جی چاہا تو طواف کرتے ہیں، جی چاہا تو دوسری عبادتیں کرتے ہیں، لیکن باقی دن جو حج سے پہلے کے ایام رہتے لوگ خالی رہتے ہیں۔ اب میں آپ کو عمرے کا طریقہ یہاں نہیں بتاتا ہوں، ڈائریکٹ حج کا طریقہ بتاتا ہوں، اس لیے کہ حج کا طریقہ بتانے میں عمرے کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ آپ پہنچ گئے، مان لیجئے کہ آپ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں جا رہے ہیں، تو کیا کریں گے؟ پہلی مرتبہ میں جب خانہ کعبہ جا رہے ہیں، نگاہیں نیچی ہوں اور ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اللہ کا وقار، اللہ کا جلال، اللہ کی عظمت دل کے اندر بھری ہو، اور اس احساس کے ساتھ خانہ کعبہ جائیں، اور جب پہلی نظر 3 مرتبہ پہلے جو ہے اللہ اکبر کہے، 1 مرتبہ اللہ اکبر کہے، 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہیں، اور اس کے بعد خانہ کعبہ پر نظر ڈالیں، پہلی نظر میں بندے کے دل سے جو دعائیں نکلے گی وہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہے۔ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو اس وقت بندہ جو بھی دعائیں مانگتا ہے وہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب جو ہے کتابوں کے چکر میں پڑھنا نہیں، میں ابھی ایک لفظ بول رہا ہوں، جو لوگ جانے والے ہیں وہ ذہن میں رکھیں، کتابوں کے چکر میں، دعا یاد کرنے کے چکر میں جو اچھا کام ہوتا ہے وہ بھی رہ جاتا ہے۔ اگر آپ ذہین ہیں اور الحمدللہ دعائیں یاد کر سکتے ہیں تو سونے پر سہاگا، نور علی نور، لیکن اگر دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں، جو دل سے دعائیں نکلتی ہیں وہ اصل ہوتی ہے۔ اللہ نے ہر زبان کو پیدا کیا، اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، ہمارے دلوں کو اس نے پیدا کیا، دلوں میں جذبات کو ڈالنے والا بھی وہی ہے، تو ہمارے دل کے خواہشات اور دل کی دعائیں جو کچھ ہوگی اللہ اس کو سمجھنے والا ہے۔ تو جب کعبے پہ نظر پڑی تو کیا کرنا ہے؟ دعائیں کرنا ہے۔ بہرحال یہاں میں اب آپ کو روک دیتا ہوں، طواف عمرے کا طریقہ نہیں بتا رہا ہوں، آپ عمرہ کر لیں گے، عمرہ کر کے فارغ ہو جائیں گے، اور 8 تاریخ تک آپ وہیں پر ہیں۔ 8 تاریخ سے حج کا عمل شروع ہوتا ہے۔ کتنی تاریخ سے؟ ہاں، تو 8 کی 9 میں مینا جانے کی تیاری کرنا پڑتا ہے۔ 8 کی 9 میں بولے تو ہمارے ذہن کے حساب سے 7 کی 9 پکڑ لو، کیوں؟ مغرب سے تاریخ بدل جاتی ہے، مغرب سے کیا ہوتی ہے؟ تاریخ بدل جاتی ہے، تو 9 کو 8 کو جانا ہے، تو ہمارے حساب سے، ذہن کے حساب سے 7 تاریخ جو رہتی ہے شمسی، سمجھ لیجئے شمسی تاریخ، تو اس کی رات سے تیاری شروع کر دینا۔ رات پہلے آتی ہے نا اسلامی تاریخ میں، قمری تاریخ میں رات پہلے ہیں، تو 8 کی رات میں مینا جانے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اور کیا تیاری ہوتی ہے؟ احرام کی تیاری۔ اور احرام کی تیاری کیا ہے؟ میں نے ابھی بتایا کیا کیا کرنا ہے۔ سر کے بال ترشوانا ہے، ناخن صاف کرنا ہے، جسم کا میل صاف کر لیں، زیر ناف صاف کر لیں، بغل صاف کر لیں، خوشبو وغیرہ اگر لگانا ہے پہلے ہی لگا لیں، نفل پڑھ لیں، اور اگر ہو سکے، ممکن ہو تو نفل طواف بھی کر کے آ جائے، ممکن ہو تو نفل طواف بھی کر کے آ جائے۔ بہرحال رات سے تیاری کر لینا، اور اس کے بعد احرام وغیرہ پہن کر احرام کی نیت، حج کی نیت، اور ساتھ میں تلبیہ، یہ سب کرنا ہے۔ اور نکلیں گے کب مینا کے لیے؟ 8 تاریخ کو۔ کتنی تاریخ کو؟ 8 تاریخ کو مینا کے لیے نکلنا ہے۔ کب نکلیں گے؟ طلوع آفتاب کے بعد۔ تیاری رات سے کرنا ہے، اس لیے کہ بعد میں ہنگامہ ہوتا ہے۔ ابھی جو لوگ حج کمیٹی کے تھرو جا رہے ہوں یا ٹور آپریٹر کے تھرو جا رہے ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ ان کا جانا آنا ان کے اپنے اختیار میں نہیں رہتا ہے، ان کا جو شیڈول ہے وہ شیڈول کے حساب سے جانا پڑتا ہے، اور اسی شیڈول کے حساب سے آنا بھی پڑتا ہے۔ لیکن جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 8 تاریخ کو جو ہے رات ہی میں تیاری کر لے، اور طلوع آفتاب کے بعد مینا کو روانگی ہوتی ہے۔ کہاں روانگی ہوتی ہے؟ ہاں، اور مینا میں پہنچ کر خیمے میں ٹھہرنا پڑتا ہے۔ اب جو خیمے ہوتے ہیں کمیٹی والے ہیں تو کمیٹی والوں کو بتلا دیا جاتا ہے ان کی ترتیب، ٹور آپریٹر کے پاس ان کی ترتیب آ جاتی ہے، وہ لوگ ڈائریکٹ اپنے اپنے خیموں میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ مینا میں جا کر مینا میں نمازیں کتنی پڑھنی ہیں؟ 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ کون کون سی؟ فجر تو ہم نے یہاں پڑھ لیے حرم میں۔ فجر کہاں پڑھے؟ حرم میں پڑھ لیے، اس لیے کہ طلوع آفتاب کے بعد نکل رہے مینا کے لیے،
تو مینا میں خیمے میں پہنچنے کے بعد پہلی نماز ہوتی ہے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ کتنی نمازیں ہو گئی؟ 4 ہوئی نا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 4 نمازیں ہوئی ہے۔ اور 5ویں کون سی پڑھیں گے؟ 9 تاریخ کی فجر، 9 تاریخ کی فجر یہ نماز مینا میں پڑھیں گے۔ اور پھر 9 تاریخ کو جو ہے ہمیں نکلنا ہوتا ہے حج کا جو سب سے اہم دن ہے، کون سا؟ 9 ذی الحج۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ عرفات کا وقوف عرفہ، یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ 9 تاریخ کو جو ہے فجر مینا میں ادا کریں گے۔ اس کے بعد تکبیر تشریق جاری رہے زبان پر، لبیک جاری رہے زبان پر، اور زوال سے پہلے پہلے کہاں پہنچنا ہے؟ زوال کے بعد نہیں، زوال سے پہلے عرفات پہنچ جانا ہے۔ جب وہاں پہنچ گئے، اگر سہولت سے ممکن ہو غسل کرنے کے لیے مل سکتا ہے تو غسل کر لینا، نہیں تو وضو کر لینا۔ اور پھر وہاں پر کرنا کیا ہے؟ جیسے ہی زوال ہو گیا، زوال ہوتے ہی وقوف عرفہ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں پر وقوف کرنا ہے کھڑے کھڑے، بس اللہ کا ذکر، تسبیح، تہلیل، تحمید، تلبیہ، تشریق، یہ ساری چیزیں زبان پر جاری رہیں، اور یہی کام وہاں پر کرنا ہے۔ اب اگر کوئی معذور ہے، بوڑھے ہیں، تکلیف ہے، تو بیٹھ کر بھی جو ہے وقوف عرفہ ہو سکتا ہے، لیکن بہتر کیا ہوتا ہے کہ جو وقوف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، کھڑے ہو کر، تو کھڑے ہو کر وقوف عرفہ کرنا بہتر ہے۔ لیکن عذر کی وجہ سے اگر کوئی بیٹھ کر پورا وقت گزارے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اور وہاں پر کرنا کیا ہے؟ بس اللہ کی تہلیل، تحمید، تسبیح اور دعائیں، جتنی دعائیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے زیادہ مقبول دعاؤں کا وقت اگر کوئی ہے تو وہ وقوف عرفات کا ہے۔ اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے ماں باپ کے لیے، اہل خانہ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، مسلم حکمرانوں کے لیے، کہ وہ امت کے لیے مفید ثابت ہو۔ اور اسی طریقے سے وہ تمام ملت اسلامیہ کے افراد جو غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، ادر جو ہے دستور اور کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہتے ہیں، ان کے لیے اسلام کی راہیں کیسے ہموار ہو سکتی ہیں، اور وہ اپنے اور اپنی شریعت کا بقا اور استحکام اس ملک میں کیسے کر سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کو وہاں پر اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے۔ تو یہ کام کرنا ہے۔ اور ظہر کا وقت آئے، ظہر اپنے وقت میں، عصر کا وقت آئے، عصر اپنے وقت میں، اذان دے کر جماعت کے ساتھ، جتنے افراد ہیں ساتھ میں ہوتے ہیں، جتنے میسر ہوں جماعت بنا لے، نماز پڑھ لے۔ ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر، جماعت بنا کر نماز پڑھنی ہے۔ کیسی پڑھنی ہے؟ جماعت سے نماز پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں نہیں پڑھتے، مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں نہیں پڑھنا ہے۔ 9 تاریخ کو ذہن میں رہیں کہ پہنچنا کب ہے عرفات کے لیے؟ زوال سے پہلے پہنچ کر سب چیزوں سے فارغ ہو جائے۔ زوال جیسے ہی ہو جائے وقوف عرفہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں پر صرف دعائیں، صرف اللہ کی بڑائی، اور جو چاہے مانگتے رہیں۔ ظہر کا وقت ہو، اذان دے، جماعت سے نماز پڑھ لے۔ عصر کا وقت ہو، اذان دے، جماعت سے نماز پڑھ لے۔ غروب آفتاب ہو گیا، وقوف عرفہ کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد مغرب نہیں پڑھنا ہے، مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ مغرب کی نماز کیا کریں گے؟ غروب آفتاب ہونے کے بعد سارے حاجی عرفات کا میدان چھوڑ کر مزدلفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ کہاں روانہ ہوتے ہیں؟ ہاں، مزدلفہ جانا ہوتا ہے۔ مزدلفہ پہنچ جائے اور وہاں پہنچ کر اللہ کی تسبیح، تحمید، جو کچھ کر سکتے ہیں کرتے رہیں۔ اور جب عشاء کا وقت آئے تو عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کریں گے۔ ایک اذان ہوگی، ایک اقامت ہوگی۔ اذان ہوگی
جماعت بنائیں گے، پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد تکبیر تشریق وغیرہ کچھ کریں گے تھوڑی بہت، اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر اسی اذان اور اسی اقامت سے عشاء کی نماز بھی پڑھی جائے گی۔ اور جب یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد یا اس سے پہلے وہاں مزدلفہ سے تقریباً 70 کنکریاں چنے کے برابر یہ منتخب کر کے لے لے۔ کتنے کنکریاں؟ 70 کنکریاں، اس لیے کہ بعد میں اب دوسرے دن سے مرحلہ کون سا شروع ہو رہا ہے؟ رمی جمرات کا۔ اور رمی جمرات کیا ہوتا ہے؟ مینا میں شیطان کے جو علامتیں بنی ہوئی ہیں ان کو کنکر مارنا ہوتا ہے، تو مزدلفہ میں رات گزارنا نہیں ہے، مزدلفہ ہاں رات گزارنا ہے، لیکن وہاں پر جیسے ہی پہنچ گئے آپ عشاء تک یا عشاء کے بعد یا عشاء سے پہلے 70 کنکریاں بھی منتخب کرنا ہے۔ کتنی کنکریاں؟ ہاں منتخب کر لے، پھر وہیں پر رات بھی گزار لے، اور صبح جو ہے جب نماز کا وقت ہو فجر کا تو اذان اور اقامت کہہ کر جماعت سے نماز پڑھ لے، اور اس کے بعد طلوع آفتاب کے بعد روانہ ہونا ہے۔ کہاں جائیں گے جی؟ ہاں سیدھے جائیں گے جمرات پر۔ اور پہلے دن یعنی تاریخ کون سی آ رہی ہے؟ 10 ذی الحجہ، برابر ہے؟ 9 کو عرفات میں تھے، 8 کو کہاں تھے؟ 8 کو مینا میں تھے، 9 کو عرفات میں تھے، اور 10 کو طلوع آفتاب کے بعد مزدلفہ سے نکل کر جمرات پہنچنا ہے۔ اور جو بڑا شیطان ہے، کون سا شیطان؟ بڑا شیطان، اس بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ کتنی مارنا ہے؟ اور 7 کیسی مارنا ہے؟ بہت تھگے والے رہتے تو ایک ساتھ 7 مار کے کام تمام کر دینا، آسان ہو جاتا نا، ایسا ہی کرنا ہے؟ نہیں، 7 کنکر کی تخصیص ہے، مطلب یہ کہ 7 کنکر الگ الگ مارنا ہے۔ 7 کنکر ہاں الگ الگ مارنا ہے۔ اور آج کل کلپ دیکھنے میں آئے، ایک کلپ میں نے دیکھا پرسوں 2-4 دن پہلے، وہ ایسے پورا اسٹائل میں آیا اور پورا گھوم کے ایسا کنکر پھینک کے مارا، اور ساتھ میں پیچھے بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہی ہے ارطغرل غازی کی۔ ساتھ میں کون سی میوزک چل رہی ہے؟ ارطغرل غازی کی میوزک چل رہی ہے، اور انہیں ہاتھ بھی ویسی گھما کے جو ہے پھر کنکری پھینکا ہے۔ تو ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے ہاں جو طریقہ سنت میں جو نور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال میں جو نور ہے، وہ نور کسی بھی اس میں نہیں ہے، چاہے جوش و جذبات کا مظاہرہ دوسرے حرکتوں میں کتنا بھی نظر آ جائے۔ تو 7 کنکر مارنا ہے۔ کس کو مارنا ہے پہلے دن؟ بڑے شیطان کو۔ اور اس کے بعد وہاں سے سیدھے حرم آنا ہے، دعا نہیں کرنا ہے۔ دوسرے دن دعا کی جاتی ہے کنکریاں مارنے کے بعد، پہلے دن دعا نہیں کرنا ہے۔ شیطان کو کنکر مار دیے، حرم آ جانا ہے، اور حرم آ کر کیا کریں گے؟ اب کیا کرنا ہے؟ کچھ لوگ تو ہوں گے نا حج کے جا کر آئے ہوئے جی۔ مکہ آ کر پہلے قربانی کی جائے گی، اور قربانی کے بعد حلق ہوگا، اور پھر اس کے بعد باری آئے گی طواف زیارت کی۔ تو بہرحال طواف زیارت کے لیے آئیں گے۔ اب میں آپ کو جو طواف زیارت کا طریقہ بتا رہا ہوں تو غور سے جانے والے سن لیں کہ میں نے کہا تھا نا کہ میں عمرے کا طریقہ نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ عمرے کا طریقہ سیم وہی ہے جو طواف زیارت سے شروع ہو رہا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ طواف کرنا ہے۔ تو طواف کی شروعات کیسے کریں گے میں مختصر انداز میں بتلاتا ہوں، وقت کافی ہو رہا ہے۔ طواف کے لیے آپ آ گئے، جو مطاف کا حصہ ہے جہاں خانہ کعبہ ہوتا ہے، تو جہاں حجر اسود لگا ہے اس کے سیدھ میں آ جاتے ہیں، اور اس کے سیدھ میں آ کر پہلے تو حجر اسود یوں سمجھ لیجئے کہ یہ حجر اسود ہے، تو حجر اسود کو اپنے پورے دائیں جانب رکھ کر اس کے اس سائیڈ میں کھڑے ہو کر پہلے نیت کر لیں، اور نیت کرنے کے بعد پھر جو ہے حجر اسود کے سیدھ میں آ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اس کا بوسہ لینا ہے۔ اور اب بوسہ لینا آسان نہیں ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فلائنگ کس کرنا ہے۔ کون سا کس؟ فلائنگ کس معلوم ہے نا کہ نہیں معلوم ہے؟ یہ ورڈ یاد رہتا ہے اس لیے بول دیا ہوں۔
یعنی دور سے اشارہ کر دینا, دور سے ایسے اللہ اکبر بول کے نیت کر لیے اور اس کے بعد ایسے چومنا ہے اور چوم کر اس طریقے سے اشارہ کرنا ہے. اور اشارہ کرنے کے بعد یہاں بیچ میں درمیان میں بہت ساری کتابوں میں تسبیحات اور دعائیں ہیں, یاد رہے میں وہ نہیں بتا رہا ہوں, آپ کے پاس اگر ہے تو یاد ہو سکتا ہے, یاد کر لے, نہیں ہوتا ہے تو کوئی ایسا نہیں کہ اس سے حج پر نقصان ہوگا. کس کر لیا آپ نے, استلام کر لیے, اشارہ کر لیے, اس کے بعد طواف شروع کرنا ہوتا ہے. لیکن طواف جو ہوتا ہے عمرے کا ہو یا طواف زیارت, اس میں دو کام ہوتے ہیں جو عام طواف میں نہیں ہوتے ہیں. دو کام کون سے ہوتے ہیں؟ پہلا کام ہوتا ہے اجتباء. اجتباء کیا ہوتا ہے؟ طواف کی نیت کرنے سے پہلے جو احرام کی چادر ہوتی ہے اوپر والی, اس اوپر والی چادر کا ایک کونا یہ بغل کے نیچے سے, ادھر سے پیچھے سے گھما کر بغل کے نیچے سے یہ بائیں کندھے پر ڈالا جاتا ہے اور دایاں کندھا جو ہے وہ برہنہ ہو جاتا ہے, دایاں کندھا برہنہ, اور اس کا کنارہ اس کندھے پر آ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اجتباء. کیا کہتے ہیں؟ اجتباء. یہ اجتباء پورے طواف میں ہوتا ہے. کتنے طواف میں ہوتا ہے؟ پورا جو ہوتا ہے نا طواف کا مرحلہ, اس میں ہوتا ہے. اور دوسرا کام جو طواف زیارت یا عمرے کے طواف میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مردوں کے لیے رمل, مردوں کے لیے اور رمل. اور رمل جو ہے ابتدا کی صرف 3 چکر میں ہوتا ہے. رمل کس میں ہوتا ہے؟ ابتدا کی صرف 3 چکر میں. اور وہ کیا ہوتا ہے رمل؟ رمل یہ ہے کہ تھوڑا سا سینہ تان کر ٹائٹ, جیسے کوئی ایک آدھا ظالم سنگھ اپنے یہاں رہتا ہے کہ نہیں محلے کا, تھوڑا جس کا نام چین ہو گیا, اندر سے معلوم نہیں دنیا بھر کی بیماریاں رہتی, پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے چیک اپ کر کے آتے رہتے, لیکن نام برقرار رکھنے کے لیے جب معاشرے میں چلتا تو سینہ تان کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو کفار مکہ کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا تھا, ارے بھائی یہاں سے جا کے ان کی ہوا پتلی ہو گئی, کھانے کو مل رہا نہیں شاید. تو آپ نے فرمایا تھا صحابہ سے ذرا سینہ تان کر چلو, ان کو محسوس ہو کہ ہم لوگ ابھی کمزور نہیں ہیں. تو رمل کرنا ہے, تھوڑا سا سینہ تان کر, اکڑ کر, تھوڑا جلدی جلدی چلنا ہے, بھاگنا نہیں ہے, بھاگنا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں رمل. یہ صرف 3 چکر میں ہوتا ہے. بہرحال یہ چکر شروع ہوں گے اور اس کے بعد ہر چکر جب ختم ہو رہی ہے, حجر اسود پر آ رہے تو وہاں پر استلام ہوگا. ہر اس پہ فلائنگ یعنی اشارے سے استلام کر لے, چکر پورے کر لے. جب چکر پورے ہوں گے تو 8واں استلام ہوگا. کتواں استلام ہوگا؟ 8واں استلام. اس کے بعد 7 چکر ہو جائیں گے, 7 استلام ہوں گے. اس کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے, واجب پڑھنی ہے. طواف کی 2 رکعت واجب ہے اور یہ مقام ابراہیم پر پڑھنا ہے. اور ابھی مقام ابراہیم ابھی نہیں, پہلے سے بھی مطاف کے حصے میں ہے. کہاں پر ہے؟ جہاں پر طواف ہوتا ہے. اور جب طواف ہوتا ہے تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے. اب آپ نے سن کے چلے گئے کہ مولانا نے کہا ہے کہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنا ہے, تو مقام ابراہیم کی جو ہے تو ضد لے کر بیٹھے تو یا تو خود کو جو ہے تم آپ زخمی کر دیں گے یا دوسروں کو پریشان کریں گے. اس لیے اگر آسانی سے مقام ابراہیم پر نماز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لے, نہیں تو پورے حرم میں مقام ابراہیم کے سیدھ میں جہاں پر بھی نماز پڑھیں گے وہ نماز ہو جائے گی. اب اس کے بعد نماز پڑھ لیے, نماز پڑھنے کے بعد جانا ہے سعی کے لیے. تو سعی کے لیے جانا ہے تو پہلے پھر حجر اسود کے پاس آتے ہیں, استلام ہوتا ہے. جیسے آپ نے طواف کرنے سے پہلے استلام کیے تھے, وہ استلام کرنے کے بعد پھر جایا جاتا ہے صفا پر. صفا پر پہنچ کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نیت کر کے کہ میں اللہ یہ سعی آپ کے لیے کر رہا ہوں حج کی, آپ اس کو قبول کر لیجئے, میرے لیے آسان کر دیجئے. دعائیں عربی کے نہیں یاد ہوتی تو اس کے چکر میں مت پڑھو, یا آسان الفاظ میں بول دینا. اور اس کے بعد طواف سعی شروع کریں گے. صفا سے مروہ پہنچ گئے, پہلا چکر مکمل, وہاں پر بھی دعائیں کرنا ہے. پھر آنا ہے صفا پر 2 چکر مکمل. اس طریقے سے نہیں, ایک آدھی چکر مکمل چکر ہے. یعنی ہمارے نظر میں چکر کس کو بولیں گے؟ جا کر آئے تو 1 راؤنڈ, مگر وہاں کا 1 راؤنڈ خالی یہاں سے وہ کنارے تک پہنچ گئے, 1 چکر مکمل. اس طریقے سے یہ کرنا ہے. اس کے بعد جب سعی ہو جائے 2 رکعت نفل پڑھ لیں, شکرانے کے طور پر پڑھ لیں.
زمزم پیے جتنا چاہیں، اور پھر کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے جو ہے اس کے بعد کیا کریں گے؟ احرام کی پابندی سے تو آزاد ہو گئے، اب یہاں سے سیدھا واپس کہاں جائیں گے؟ منا جائیں گے، کیونکہ ابھی 2 دن اور کنکر مارنا باقی ہے۔ منا میں رہیں گے، پھر بعد میں دوسرے دن 11 تاریخ کو جا کر کنکر کو، شیطان کو کنکر مار کے آنا ہے۔ پہلے دن بڑے کو مارے تھے، آج 11 تاریخ کو تینوں شیطان کو، پہلے جو ہے چھوٹے سے شروع کریں گے، پھر درمیانی والے پر جائیں گے، اور آخر میں بڑے والے کے پاس جائیں گے۔ پہلے جب کنکر ماریں گے، مارنے کے بعد تھوڑا آگے نکل کر دعائیں کی جاتی ہے۔ دوسرے کو ماریں گے، جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں اس کے مارنے کے بعد بھی تھوڑا سا آگے بڑھ کر دعائیں ہوتی ہے، اور جو بڑا شیطان ہے اس کو مارنے کے بعد وہاں پر دعائیں وغیرہ کچھ نہیں کی جاتی ہے، سیدھے واپس۔ پھر تیسرے دن بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ ہونے کے بعد پھر واپس آ کر طواف وغیرہ کیا جاتا ہے۔ حج مکمل ہو گیا ہے، حج الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو جو لوگ حج کو جا رہے ہیں، اگر ایک بھی یہاں پر موجود ہیں تو اگر وہ اس سے کچھ سیکھ کر گئے اور کچھ کر لے تو ہمارے لیے بات کرنے کا مقصد حاصل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے حجاج اس سال پوری دنیا سے جا رہے ہیں ان تمام کے حج کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور انہیں توفیق مرحمت فرمائے کہ وہ حج اپنی یعنی باری تعالیٰ کی منشا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ جلدی